میں دیکھتا ہوں امریکہ کے کہنے پہ ہمارے حکمرانوں نے وہ آج سے 40 سال پہلے قائد اعظم یونیورسٹی لاہور کے ایک عمارت پہ انہوں نے فزکس کا شعبہ قائم کرنا چاہا. معروف جنونی ملعون قادیانی جس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام تھا، اس کو فنڈ دیا گیا. اس نے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرائی کہ فزکس کا شعبہ قائم کرنا ہے. ادھر ہمارے گورنمنٹ نے اپنا نیشنل اسمبلی میں پوری قوم کے نمائندوں نے متفقہ طور پہ کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان، بولو مسلمان. عبدالسلام فیزیبلٹی کی رپورٹ ساتھ لے کر چلا گیا. فنڈ تو لے جا سکتا نہیں تھا، وہ گورنمنٹ کے خزانے میں تھے. اور جاتے ہوئے اس نے کہا، آغا شورش کشمیری مرحوم نے لکھا، آج بھی چٹان ہمارے پاس موجود ہے، کوئی ماں کا لال ہے ہمت تو کرے نا حوالہ طلب، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. اس نے آغا مرحوم نے یہ لکھا کہ اس عبدالسلام نے یہ کہا. اور اس وقت دنیا میں، اس وقت آپ حضرات کے کم از کم لاہور میں آغا شورش کشمیری سے بڑھ کر کوئی اور ریفرنس نہیں. آغا مرحوم نے لکھا کہ اس عبدالسلام نے کہا تھا کہ میں اس لعنتی ملک میں نہیں رہنا چاہتا جو غدار پاکستان کو لعنتی ملک کہے. آج اب اس ملعون کے جانے کے بعد ڈاکٹر ریاض الدین فزکس کے معروف سائنسدان اور بڑے قابل فاضل مسلمان، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈال کے نئی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرائی اور وہ فنڈ خرچ کیا. فزکس کا شعبہ قائم ہوا. 40 سال گزرنے کے بعد جناب نواز شریف صاحب نے لاہور کے دوستوں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس بندہ خدا نے 40 سال کے بعد وہ کیا کہتے باسی کڑی میں ابال آیا. اس نے اس شعبے کا نام وہ جو ہے تبدیل کر کے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام پر رکھنے کا نوٹیفیکیشن کرایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں لاہور کے ایمان والوں، آپ کے ایمان کو بولنے کا وقت آ گیا ہے. نواز شریف نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ جو کہتے ہیں غلط کیا وہ زور کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے غلط کیا. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کہو غلط کیا. بات لڑائی کی نہیں، جھگڑے کی نہیں، بات تلخیر کی نہیں. آؤ میرے ساتھ میرے بھائیوں، آج سے 15-20 دن پہلے 12 ربیع الاول کو دولمیال میں مسلمان وہاں کے بریلوی مکتب فکر کے دوست ہمارے واجب الاحترام بھائی، انہوں نے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا. ملعون قادیانیوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی. اس صوفی صاحب کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے. میاں صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ادھر کیا دیکھتے ہو، میری طرف دیکھو. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، قادیانیوں نے فائرنگ کی، 3-4 مسلمان زخمی ہوئے، ایک مسلمان کو انہوں نے شہید کر دیا. بجائے اس کے کہاں ہے جناب شہباز شریف؟ میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، میاں میرا نہیں بنتا نہ بن، حضور کا تو بن. آج وہاں پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر مظالم برسائے جا رہے ہیں، قادیانیوں کو کھلی چھٹی ہے، مسلمانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہے. میں پوچھتا ہوں آخر کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک رپورٹ یہ ہے جناب 1973 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور مقبور نے، انہوں نے کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے نیشنلائز کیے تھے. ہماری پنجاب گورنمنٹ پر تول رہی ہے وہ قادیانیوں کو. چناب نگر کے وہ جو 40 سال سے ادارے مسلمانوں کے پاس تھے، وہاں پر 90% عملہ مسلمانوں کا، 90% طلباء مسلمان، اور وہاں پر کروڑوں کا بجٹ اس سال گورنمنٹ نے خرچ کیا. جب سے لیا اس دن سے لے کر آج تک اربوں کا بجٹ گورنمنٹ نے اس کے اوپر خرچ کیا. وہاں پر اپنا کالج میں اہل یہاں آپ کے ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب ہوتے تھے، ڈائریکٹر تعلیمات فار کالجز.
انہوں نے وہاں پر جامع مسجد کالج کے اندر جامع مسجد قائم کی. مجلس تحفظ ختم نبوت نے وہاں پر جو ہائی سکول ہے اس کی جامع مسجد قائم کی. مسجدیں ہماری وہ کیا عبادت خانے ہمارے، خطیب ہمارے، امام ہمارے، طلباء ہمارے یعنی مسلمانوں کے، گورنمنٹ ہماری یعنی مسلمانوں کی. آج پلیٹ میں رکھ کر تحفے کے طور پر وہ اپنا کالجز قادیانیوں کو واپس کیے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں صحیح ہو رہا ہے یا غلط؟ میں حالات کو بھی جانتا ہوں، میں تیل کو بھی جانتا ہوں، تیل کی دھار کو بھی جانتا ہوں، میں حالات کو بھی جانتا ہوں، واقعات کو بھی جانتا ہوں. مجھے اس بات کا بھی پتا ہے کہاں سے ڈوری ہلائی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ لوگ امریکہ کے کہنے پہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ اس قانون کو جو 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی میں منظور ہوا تھا، یہ دھیرے دھیرے اس قانون کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کون پہلے کون بعد میں. ہمارے جانے کے بعد ہمارے ایمان کی گواہی دینا ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں. اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا. جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. با خدا دیوانہ با محمد ہوشیار باز، تم کیا کر رہے ہو؟ بندگان خدا، تم پہ مشکل وقت ہے میرے اللہ، تم پہ مشکل وقت آیا تھا، تمہیں مکے مدینے والوں کے ملک نے پناہ دی تھی. تمہیں مشکل وقت آیا، ایک مولوی فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان نے تمہیں بچایا. تم ایک مولانا کا احسان نہیں اتار سکتے، پیغمبر اسلام کا تم نے کیا احسان اتارنا ہے؟ آج تم دشمنوں کی صف میں حضور کی ختم نبوت کے منکروں کی اعانت کے لیے کھڑے ہو گئے. ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ اس کی مذمت کرتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں، ایمان اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں، رب محمد کی قسم، جب تک ایک قادیانی بھی موجود ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا. جو کہتے ہیں کیا جائے گا وہ زور کے ساتھ کہیں کیا جائے گا. اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں، معافی چاہتا ہوں. صوفی قدم بڑھاؤ، تم آرام نال بیٹھ. میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کے کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت، کالی کملی والے کی ختم نبوت، قادیانی نواز، تاج و تخت ختم نبوت. ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں ہم. ختم نبوت پہ اپنا گھر بار